سلام۔ مسجد کی فضیلت۔ عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجداً یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، یعنی جو شخص مسجد بنائے اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے تو اللہ اس کے لیے بہشت میں اس جیسا گھر بناتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں، کیونکہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ وہاں حرص، طمع، جھوٹ، مکر اور لین دین میں فریب وغیرہ کا دورہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی دینی یا دنیوی ضرورت کے بغیر بازار میں کبھی نہ جائیں اور مسجدوں سے بہت محبت کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے، اللہ اس کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور بہت اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد کا قصد کرے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، کیونکہ بے شک وہ اس وقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو۔ بعض مساجد میں نمازوں کا ثواب۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ یعنی نوافل سنتیں اپنے گھروں میں پڑھو، اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا۔ تحیۃ المسجد یعنی مسجد کا تحفہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو، تحیۃ المسجد کے طور پر۔ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن سے منع کیا اور فرمایا کہ
جو کوئی ان دونوں کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا کہ اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو انہیں پکا کر ان کی بو مار لو، کیونکہ اس سے فرشتوں کو ایذا پہنچتی ہے، فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے۔ اگر کسی کو مرض کی بنا پر لہسن یا پیاز استعمال کرنا پڑتا ہو تو وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد آ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو، جو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، معذور قرار دیا تھا۔ مسجد میں تھوکنا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے، اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے۔ مسجد میں سونا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں سویا کرتے تھے، اور وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھے۔ مسجد میں خرید و فروخت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، کہ اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے۔ اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو لا ردہ اللہ علیک، یعنی اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں قطعاً اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔ مسجد میں جانے کی فضیلت۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے۔ یاد رہے کہ جن پر بیت اللہ کا حج فرض ہو چکا ہو، جب تک وہ وہاں جا کر حج نہ کرے ان سے فرضیت ساقط نہ ہوگی، خواہ ساری عمر باوضو ہو کر پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتے رہیں۔ اس لیے اللہ کی بخشش اور اجر و ثواب کی فراوانی سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے کم از کم 25 درجے زیادہ ہے۔ لہٰذا جب انسان اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحمت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے۔ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ فرمایا کہ اے بنو سلمہ اپنے موجودہ گھروں میں ٹھہرے رہو، مسجد کی طرف آتے وقت تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ مسجد سے دل لگانے والے کے لیے عظیم خوشخبری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک عادل حاکم، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، تیسرا وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بیتاب رہتا ہے، چوتھا وہ 2 شخص جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں، 5 وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، 6 وہ شخص جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے بلایا تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، 7 وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا تو اسے اتنا مخفی رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے۔ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ مسجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ ابن عسال رضی اللہ عنہ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسجد کی خبر گیری کرنے والا مومن ہے۔ مسلمان بہن بھائیوں، مسجدوں کی خبر گیری کیا کرو، انہیں صاف ستھرا رکھا کرو، روشنی اور پانی کا انتظام کرو، مرمت کا خیال رکھو، اور سب سے بڑی اور اصل خبر گیری اور مسجد کی آبادی یہ ہے کہ وہاں جا کر 5 وقت باجماعت نماز پڑھو۔ مساجد میں قرآن و حدیث کے درس کا اہتمام کرو۔ مسنون نماز پڑھانے والے ائمہ کا تقرر اور 5 وقت اذان دینے کے لیے تنخواہ نہ لینے والے مؤذن کا انتظام کرو۔ قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام روئے زمین مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں فرماتے تو قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی جائز نہ ہوا۔ مسجد کے معنی ہیں سجدے کی جگہ، نماز کی جگہ۔ جب قبرستان میں سجدہ اور نماز منع ہے تو نماز اور سجدے کے لیے مسجد بنانا بھی منع ہوئی۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت
رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہنا چاہیے۔ پھر یہ دعائیہ کلمات کہنے چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یعنی میں عظمت والے اللہ، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ ابو السعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرنا منع ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے طائف کے رہنے والے دو آدمیوں سے کہا جو کہ مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو آپ رضی اللہ عنہ انہیں سزا دیتے، تم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔